السلام علیکم یقین صاحب، آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کے اہم موقع پر بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ غصہ، چڑچڑاپن یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کس بیماری کی علامت ہے اور کیا وجہ ہے اس کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت زیادہ آزادی مبارک، ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ آزادی مبارک۔ اصل میں ہم جن کاموں کے لیے آزاد ہوئے تھے نا وہ ہم نے چھوڑ دیے، اور جن کاموں سے ہم نے بچنا تھا نا ان کے لیے ہم نے خود کو آزاد کر لیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر ہمارا جو نفسیاتی لیول ہے، مطلب آزادی کا مطلب ہوتا ہے غلامی سے نکلنا۔ تو غلامی سے نکلنے کے بعد ایک آزاد معاشرہ جب بلڈ ہوتا ہے تو وہاں فیصلوں میں آزادی ہوتی ہے، بالکل وہاں کھانے پینے میں آزادی ہوتی ہے کہ ہم اپنی صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کون کون سے کھانے جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اصل چیز اس خطۂ ارض کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا، مقصد یہ تھا کہ ہم بینگ اے مسلم اپنی عبادات کو آسان طریقے کے ساتھ انداز کریں، ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو اپنی آزادی کے تحت جو ہے وہ تعین رکھ سکیں، ہم اپنے جو دسترخوان ہیں اس کو صحت سے بھرپور۔ اس خطے میں پھل وافر ہیں، اس خطے میں سبزیاں وافر ہیں، اس خطے میں دالیں وافر ہیں، اس خطے میں میدانی علاقے وافر ہیں، اس خطے میں پہاڑی شمالی علاقہ جات قدرت کی نعمتیں وافر ہیں، اس خطے میں ایسے ایسے آب شفا کے چشمے نکلتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی بہت زیادہ خطرناک قسم کے علاج معالجے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم اپنے ان معاشرے میں یا اپنے اس خطے میں جو چیزیں ہمیں مل رہی تھیں ان کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے ہم جب پھر سے دوسری قوموں کے مرہون منت چلے گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے نا وہ ایک نیگیٹو پالیسیاں بہت زیادہ بننا شروع ہو گئی ہیں، ذہنی کوفت رہنا شروع ہو گئی ہے، ہر وقت پریشانی۔ مطلب ہم گھی خریدیں، لگتا نہیں یہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے۔ ایگزیکٹلی دودھ خریدیں، یہ نہیں پتا کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے۔ مرچ خریدیں، یہ نہیں پتا 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر۔ ہم ہر چیز کی 2 نمبری کی طرف جا رہے ہیں، تو جب ہم ہر چیز کی غذائی طور پر 2 نمبری میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر جسم کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے دل، دماغ، گردے یہ سارے ہمارے یک وقت پہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دماغی پریشر بڑھے گا، غصہ آ جائے گا، دماغی پریشر بڑھے گا، غصہ آ جائے گا، جگر پر پریشر بڑھے گا، جگر کے امراض آنا شروع ہو جائیں گے، دل پر پریشر بڑھے گا۔ ہمارا یہ خطہ تو ایسا زرخیز ہے اور ایسا فائدوں سے بھرا ہوا خطہ ہے، جڑی بوٹیاں ہر طرح کی ادھر سے مل جاتی ہیں، جو چاہے ہم مل سکتی ہیں۔ ہمارا پیغام صحت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس جشن آزادی پر آپ نے جو بہت بہت زور زور سے باجے بجا بجا کے قوم کا باجا بنانا ہے وہ پہلے سے ہی بج چکا ہوا ہے، ہم اپنی عادات کی وجہ سے جو ہے وہ ختم کر چکے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ والا خطہ ارض ہمیں ملا رمضان المبارک شریف کی 27ویں شب کو۔ سبحان اللہ۔ 14 اگست تو ہمیں یاد رہا لیکن 27ویں شب یاد نہ رہی۔ 27ویں شب کو یوم آزادی پاکستان ہوتا ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اظہار تشکر کریں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم ہو گئے ہیں نافرمانیوں میں آزاد، بے ایمانیوں میں آزاد، عبادت سے دوری میں آزاد، ایک دوسرے کی نفرت میں آزاد۔ آزاد ہونا تھا محبت میں آزاد، بھائی چارے میں آزاد، اتفاق میں آزاد، ایک دوسرے کی جو صلہ رحمی ہے اس میں آزاد، کہ ہم ایک معاشرے کے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہم زندگی بسر کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری طرف میلی آنکھ دیکھ کے جرت بھی نہیں کر سکتی ہے، اب بھی نہیں کر سکتی، لیکن وہ ایک مخصوص طبقے کے تحت نہیں کر سکتی ہے جن کی اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے اور وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دن رات ہم آرام سے سوتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا ہم ان سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جس قوم میں اللہ کی نافرمانی ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر وہاں بیماریوں کا بھی پھر ایسا ایک وبال پڑتا ہے، وہاں پہ پھر رستے بھی نہیں ملتے ہیں، رستے بھی بلاک نظر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں 20 50 سال سے بیمار پڑے ہیں، ان کو کوئی اچھا سبب ہی نہیں مل پا رہا ہوتا، بیماری بگڑتی چلی جا رہی ہے، روز کوئی نہ کوئی نیا وائرس نکل رہا ہوتا ہے، روز کوئی نہ کوئی نئی بیماری جنم لے رہی ہوتی ہے۔ ہمیں پاکستان کو
مشترکہ طور پر اس کے گلی بازاروں کو، اپنے محلوں کو، شہروں کو، دیہات کو، کھیتوں کو، سیرگاہوں کو خود سے صاف کرنا ہے، خود سے صاف کرنا ہے۔ آپ اب بھی دیکھ لیں ایسے شمالی علاقہ جات جہاں تک ابھی تک کوئی انسانوں کی آبادی نہیں پہنچی ہے وہ صاف ستھرا ہے، ایسے ہی ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، وہاں سے مہک آتی ہے، وہاں کے دوست لگتے ہیں درخت، وہاں کی ہوا ٹھنڈی لگتی ہے۔ لیکن جہاں پر کچھ ٹورسٹ کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر خالی پیک نظر آتے ہیں، ڈبے نظر آتے ہیں، بدبودار چیزیں نظر آتی ہیں، خراب چیزیں نظر آتی ہیں۔ وہی خراب چیزیں اسی چیز کو کچھ عرصے کے بعد اس کے حسن کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آلودگی جتنی بھی ہمارے ارد گرد میں ہے سانس کے طور پر ہمارے اندر میں جائے گی، سانس کی بیماریاں لے کر آ جائے گی۔ ہمیں اس 14 اگست کو اپنے ملک پاکستان کو ظاہری صفائی جو گلی محلے بازاروں کی ہے اس پر بھی توجہ دینی ہے۔ جو رویوں میں ہمارے آلودگی پیدا ہو گئی ہے، جو ضرورت سے زائد حسد، بغض، بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ عدم برداشت، بہت زیادہ جیلسی یہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، ان سے تھوڑا کم لے کے آنا ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ صحت بھی بحال ہوگی، ملک پاکستان روشن سے روشن تر ہوتا جائے گا اور صحت مند معاشرہ جنم دے گا۔ ہمیں ایک ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے، ہمارے ملک میں ایک ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے جس میں ہم کھانے پینے کی اشیاء پر جو ہے وہ توجہ رکھیں، جہاں پر ہم اپنے نوجوانوں کے لیے پلے گراؤنڈ کا اہتمام کریں۔ ہمارے نوجوان جو ہے وہ فیلڈ سے کم ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہے، وہ ساری گیم سکرین پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، تو جب بہت زیادہ اوور سکریننگ ہو جاتی ہے، رات ساری جاگنے میں چلی جاتی ہے اور ذہن پر بہت زیادہ دباؤ پڑ جاتا ہے، صبح پھر مزاج چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہیں رویوں کی خرابی کی وجہ سے مسئلے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہیپاٹائٹس کا مریض ہے اور عرصہ دراز سے ہے، مزاج تلخ ہو جائے گا۔ شوگر کا مریض ہے، عرصہ دراز سے ہے، مزاج تلخی میں آ جائے گا۔ جگر کے علاوہ دل کے مرض ہیں، اس میں اگر مختلف طریقہ کار کے ساتھ پھنستا چلا جا رہا ہے تو اس کا نقصان پھر اس کیفیت میں بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں اس 14 اگست میں خود کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صفائی دینی ہے۔ یہ پیغام ہے، پیغام صحت کا۔ ہم نے صفائی کا نظام رائج کرنا ہے، وہ اپنی غذا میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے محلے میں ہو، اپنی گلی میں ہو، اپنے دل میں ہو۔ دل صاف رکھنے ہوں گے، جب دل صاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرہ محبتوں سے بھر جائے گا اور معاشرے میں جو نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہوگا عتیق صاحب، بہت امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت میسج دیا آپ نے اس خوبصورت دن پر، اور امید کرتے ہیں جن جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے اس پر عمل بھی کریں گے، اپنی ذہنی ٹینشن ختم کریں گے، اپنی صحت کو بھی خوبصورت بنائیں گے اور اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی بہتر بنائیں گے۔ 14 اگست کا اس پیغام کے ساتھ ایک پیغام ضرور جوڑیے گا۔ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دے کے ہمارے لیے یہ خطہ دیا تاکہ ہم اس خطے پر آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ آج جو آپ کے گھر میں آپ کے والدین موجود ہیں، 14 اگست والے دن ایک شکرانے کے نفل رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا میرے مالک تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا، اور دوسرا جو ہے وہ شکریہ ان دو ہستیوں کا ادا کریں، والد اور والدین میں سے دونوں کا، کہ انہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی اور ہمیں بولنے کا صحیح سلیقہ دکھایا، ہمیں پہننے کا صحیح ڈھنگ بتایا اور ہمیں معاشرے میں بڑھنے کا ایک سلیقہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر 14 اگست کو ضرور کریے گا اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیجیے گا۔ یقین جانیے گا آپ کی ڈپریشن ختم ہو جائے گی۔ بہت شکریہ کی